3 سال کے طویل عرصے کے بعد جب میں دبئی کی مسافرت کاٹ کر واپس اپنے گھر لوٹا تو مجھے آئے ہوئے صرف 2 دن ہی بیتے تھے کہ اچانک شہر سے تایا ابا کا پیغام آ گیا کہ میں ان سے ملنے کے لیے شہر آؤں۔ سچ تو یہ ہے کہ میرا دل ان سے ملنے کو بالکل نہیں چاہ رہا تھا، کیونکہ پرانی باتیں یاد کر کے مجھے دکھ ہوتا تھا، مگر جب ماں نے بہت زیادہ سمجھایا اور ضد کی تو میں ان کی بات ٹال نہیں سکا اور تایا کے گھر چلا گیا۔ وہاں پہنچ کر میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب مجھے گھر کے سب سے خاص مہمانوں والے کمرے میں بٹھایا گیا اور میرے سامنے خاطر تواضع کے لیے طرح طرح کے کھانے پینے کے لوازمات لا کر رکھ دیے گئے۔ میں بہت حیرانی سے تایا ابا کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا، جو ماضی میں مجھے لوفر اور لفنگے کے علاوہ کسی نام سے نہیں پکارتے تھے، لیکن آج ان کے لہجے میں بلا کی مٹھاس تھی اور وہ بار بار مجھے رفیق بیٹا کہہ کر پکار رہے تھے، جبکہ شروع میں مجھے فیقے کے علاوہ پکارتے ہی نہیں تھے، جبکہ تائی امی بھی میرے طرف دیکھ کر پیار سے کہہ رہی تھی کہ ماں صدقے جائے میرا بچہ کتنا گبرو جوان بن گیا ہے۔ میں خاموشی سے یہ سب دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ وقت کیسے بدل جاتا ہے۔ اسی دوران تایا کی چھوٹی بیٹی شمسا، جو کبھی مجھے دیکھنا پسند نہیں کرتی تھی، میرے لیے جوس کی ٹرے لے کر آئی، اور جب اس نے شرماتے ہوئے اپنے دوپٹے میں منہ چھپا کر مجھے جوس پکڑایا تو میرا حیرت سے میری بولتی بند ہو گئی۔ میرا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ میرا نام رفیق ہے اور بچپن میں مجھے سب پیار کے بجائے حقارت سے فیقا کہہ کر پکارتے تھے، کیونکہ میرے ابا غریب انسان تھے جو سڑک کنارے پر فروٹ کی ریڑھی لگاتے تھے۔ لیکن جب تک ابا زندہ تھے میں کسی نواب کی طرح زندگی گزارتا تھا اور کوئی کام نہیں کرتا تھا۔ میرا اسکول جانے کو بھی دل نہیں کرتا تھا۔ میں سارا دن آوارہ دوستوں کے ساتھ گھومتا پھرتا تھا اور ابا اکثر مجھے سمجھاتے تھے کہ بیٹا کچھ پڑھ لکھ لو یا کوئی ہنر سیکھ لو۔ کوئی ہنر سیکھ لو گے تو تمہارے کام آ جائے گا، کل کو تم کسی کے محتاج نہیں ہوگے۔ لیکن میں ہمیشہ یہی کہتا کہ ابا جب تک آپ سلامت ہیں مجھے کیا فکر ہے، میں تو آپ کا اکلوتا بیٹا ہوں، آپ میرا خرچ نہیں اٹھا سکتے۔ میری ان باتوں پر ابا ہنس دیتے اور کہتے زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا پتر، میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی میں ہی تم سدھر جاؤ۔ مگر میں ان کی باتوں کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتا تھا۔ تایا ابا اور ان کا خاندان ہمیشہ مجھے نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ وہ سب محفلوں میں بیٹھ کر یہی کہتے کہ یہ لڑکا بہت خراب ہے، بہت آوارہ ہے اور ایک دن اپنے باپ کا نام مٹی میں ملا دے گا۔ حتیٰ کہ کسی شادی میں بھی تائی اور ان کی بیٹیاں خنسا آپی اور شمسا مجھے دیکھ کر منہ چڑھاتی کہ دیکھو آوارہ آ گیا ہے۔ پھر ایک دن میرے سر سے میرے باپ کا سایہ اٹھ گیا اور ہم ماں بیٹے کے حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے۔ اماں ہر وقت روتی رہتی تھی اور ایک دن جب میں ہمت کر کے اپنے ابا کی وہی فروٹ والی ریڑھی لے کر بازار میں نکلا، مجھے کچھ کام کا اندازہ تو تھا نہیں کیونکہ میں نے کبھی کیا نہیں تھا۔ رات کو جب گھر آیا تو میں رونے لگا۔ میں روتے ہوئے اماں سے کہا اماں میں یہ کام نہیں کروں گا کیونکہ میرے دوست میرا مذاق اڑا رہے تھے۔ تب ماں نے میرا ہاتھ تھام کر کہا بیٹا اب تم ہی میرا واحد سہارا ہو، اور اگر تم نہیں کماؤ گے تو ہم دونوں تو بھوکے مر جائیں گے۔ ہمیں لوگوں کے مذاق سے زیادہ اپنی بھوک کی ضرورت کی فکر ہونی چاہیے۔ ماں کی بات سن کر میں نے پھر سے ہمت جمع کی اور فروٹ بیچنے لگا، لیکن ماں مسلسل پریشان رہنے کی وجہ سے بہت بیمار ہو گئی تھی اور میرے پاس ان کے دوا کے پیسے نہیں تھے۔ جب میں مجبوری میں تایا ابا کے پاس مدد لینے گیا تو انہوں نے مجھے 50 باتیں سنائیں کہ تم جیسے نکمے کو کبھی گھر کی فکر تھی ہی نہیں اور تمہارا باپ ہی تھا جو گھر سنبھالے ہوئے تھا۔ تائی نے بھی بہت غصے سے اور ناک چڑھاتے ہوئے 1000 کا نوٹ میری طرف ایسے پھینکا جیسے وہ مجھے کوئی بھیک دے رہی ہوں، اور میں نے دیکھا کہ وہاں کھڑی شمسا اور خنسا آپی میرا مذاق اڑا رہی تھی۔ تایا ابا کے گھر سے ملنے والی اس ذلت نے میرے اندر ایک آگ لگا دی تھی اور میں نے اسی دن فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میں ان کے سامنے کبھی ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا، بلکہ اپنی محنت سے اپنی ماں کی تقدیر بدل کر دکھاؤں گا، اپنے حالات بدل کر دکھاؤں گا۔ میں نے دن رات ایک کر کے ریڑھی پر کام کرنا شروع کیا اور آہستہ آہستہ اللہ نے میرے کام میں اتنی برکت ڈالی کہ میں نے ایک چھوٹی سی دکان بنا لی۔ اور پھر وہ وقت بھی آیا جب مجھے دبئی سے ایک بہت اچھی کمپنی میں کام کرنے کا موقع مل گیا۔ میں اپنی بیمار ماں کو اللہ کے سپرد کر کے پردیس چلا گیا۔
تاکہ وہاں محنت کر کے اتنا کما سکوں کہ ہمیں پھر بھی کسی کے آگے سر نہ جھکانا پڑے، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ دبئی میں 3 سال تک میں نے دن نہ دیکھا نہ رات، اور صرف اپنے کام پر توجہ دی۔ میں ہر ماہ کو پیسے بھیجتا رہا جس پر انہوں نے اپنا علاج بھی کروایا، اور ہم نے اپنا چھوٹا سا گھر بھی ٹھیک کرا لیا تھا۔ آج جب میں 3 سال بعد واپس آیا ہوں تو میرے پاس نہ صرف اچھا پیسہ ہے بلکہ اب میرا کاروبار بھی سیٹ ہو چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو تایا اور تائی مجھے کبھی بھکاری کہتے تھے، میرا مذاق اڑاتے تھے، آج وہی لوگ میرے سامنے بچھے جا رہے ہیں اور مجھے عزت دے رہے ہیں، جس کا میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ شمسا کا وہ شرمانا اور تایا ابا کا مجھے بیٹا بیٹا کہنا اور تائی اماں کا صدقے واری جانا دراصل میری اس دولت اور کامیابی کی وجہ سے ہے جو میں نے ان 3 سالوں میں حاصل کی تھی۔ مجھے وہ دن یاد آ رہے تھے جب تائی نے مجھے 1000 روپے کا نوٹ بھیک کی طرح دیا تھا، اور آج وہی تائی میرے سامنے قیمتی کھانے رکھ رہی تھی۔ انسان کی قدر نہیں ہوتی بلکہ اس کے وقت اور جیب کی قدر ہوتی ہے۔ یہ سبق مجھے آج تایا کے گھر بیٹھ کر پوری طرح سمجھ آ گیا تھا۔ تایا ابا نے جب باتوں باتوں میں یہ ذکر چھیڑا کہ رفیق بیٹا اب تم جوان ہو گئے ہو اور تمہاری ماں بھی اکیلی ہے، تمہاری ماں کو گھر میں ایک بہو کی ضرورت ہے، تو کیوں نہ ہم اس رشتے کو ہمیشہ کے لیے پکا کر لیں اور شمسا کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دے دیں، تو میں اندر ہی اندر کڑھنے لگا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو مجھے آوارہ اور لوفر کہتے تھے، اور آج اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے دینے کے لیے اتنے بے تاب ہیں۔ میں نے شمسا کی طرف دیکھا جو ابھی تک نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ مجھے اس کی اور خنسا کی وہ ہنسی یاد آئی جو انہوں نے میری غریبی پر اڑائی تھی۔ میں نے تایا ابا کی طرف دیکھا اور تایا ابا سے بہت ادب کے ساتھ کہا تھا، تایا جی ابھی تو میں نے کاروبار کو مزید بڑھانا ہے اور ماں کی خدمت کرنی ہے۔ شادی کا فیصلہ میں فی الحال اپنی ماں پر چھوڑتا ہوں، کیونکہ میرے برے وقت میں صرف میری ماں ہی میرے ساتھ کھڑی تھی۔ تایا ابا نے جب یہ سنا تو ان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، کیونکہ انہیں مجھ سے ایسے جواب کی امید نہیں تھی۔ انہیں لگتا تھا کہ میں ان کی اس نوازش پر فوراً سے مان جاؤں گا۔ میں وہاں سے اٹھ کر آ گیا اور اپنی ماں کے پاؤں چھو لیے۔ میں نے اپنی ماں کے پاؤں چھو کر انہیں بتایا کہ اللہ نے مجھے اس قابل بنا دیا ہے، اس قابل کر دیا ہے کہ میں ان لوگوں کو جواب دے سکوں جنہوں نے ہمیں ٹھکرایا تھا۔ میری ماں نے مجھے سینے سے لگایا اور ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں شادی وہیں کروں گا جہاں میں اور میری ماں کی قدر صرف پیسے کی وجہ سے نہیں ہوگی بلکہ ہمارے انسان ہونے کی وجہ سے ہوگی۔ جو ان 3 سالوں کی محنت نے نہ صرف مجھے معاشی طور پر مضبوط بنا دیا تھا بلکہ مجھے فیکے سے رفیق بنا دیا تھا، مجھے اپنے اپنوں اور بیگانوں کی پہچان کروا دی تھی، اور اب میں نیا اور کامیاب انسان بن کے اپنی زندگی جینے کے لیے تیار تھا۔ سٹوری اگر اچھی لگے تو لائک کیجیے گا، کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی سٹوری آپ تک پہنچے۔ خوش رہیے، آباد رہیے، دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے راستے آسان کرے۔